نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سردی کے ایام میں سے ہم گزر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ یہ سردی کا موسم بڑا پیارا موسم ہے۔ آئیے سلف صالحین کے بعض اقوال سنتے ہیں۔ وہ ان ایام کو ثمر آور بنانے کے لیے محنت کیا کرتے تھے اور اس وقت کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی طرف ایک قول منسوب ہے، ادرکت اقواما كانوا على اوقاتهم اشد حرصا منکم على دینارکم، جتنے تم اپنے مال پہ حریص ہو اس سے زیادہ میں نے سلف صالحین کو اپنے اوقات پر حریص دیکھا۔ جب یہ سردی کا موسم آتا ہے تو انسان کے جسم میں سستی، کاہلی یہ آ جاتی ہے، عبادات پر بھی بعض دفعہ اثر پڑتا ہے، بعض دفعہ ایمان کی کمزوری ہو تو فرائض کی ادائیگی سے بھی انسان کنارہ کشی کر لیتا ہے۔ سردی بڑی ہے، فجر کی نماز ہے، اب ٹھنڈے پانی سے وضو، پھر چل کر مسجد جانا، یہ بڑی عظمت والی باتیں ہیں۔ کبھی شیطان غالب آ جائے تو انسان کو اسے محروم بھی کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائے۔ لیکن سلف صالحین اس سردی کے اوقات میں کیا کیا کرتے تھے؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سردی کا جو موسم ہے ربیع المومن، یہ تو مومن کے لیے خوش آمدید ہے، بہار ہے۔ کیوں؟ دن چھوٹا ہو گیا، روزہ رکھ کے اس نے گزار لیا۔ وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَهُ، راتیں لمبی ہوگی اور قیام کر لیا۔ مختصر دن ہونے کی وجہ سے اور ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے گرمیوں والے روزے کا معاملہ تو نہیں کہ پیاس اور شدت اور تکلیف اور محنت اور برداشت، جو سردی ہے ویسے ہی پیاس نہیں لگتی اور ٹائم بھی تھوڑا ہے، تو مومن اس کو استعمال کرتا ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور راتیں لمبی ہے تو قیام کرتا ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں جب سردی آیا کرتی تھی، مرحبا بالشتاء، اس سردی کو خوش آمدید کہتے، اس میں برکت کا نزول ہوتا ہے، راتیں لمبی ہوتی ہیں قیام کے لیے، دن مختصر ہو جاتا ہے صیام کے لیے۔